السلام علیکم دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب میڈیا پہ سن چکے ہوں گے کہ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کی کاؤنٹی لاس اینجلس میں ایک خوفناک قسم کی آگ لگی ہے۔ اس آگ میں ابھی تک 24 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ 12,000 سے زائد عمارتیں مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور آگ کا رقبہ 40,000 ایکڑ پہ محیط ہے۔ اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 160 بلین $US کا نقصان ہو چکا ہے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگ شروع کیسے ہوئی۔ تو جناب اس کا جواب ہے کلائمیٹ چینج۔ سینٹا اینا نامی ہوا کا نام ہے سینٹا اینا۔ یہ گریٹ بیسن سے شروع ہوتی ہے۔ گریٹ بیسن میں ہوا نسبتاً ٹھنڈی تھی اور پھر یہ پہاڑی سلسلے کے سب سے اوپر ٹاپ پہ جاتی ہے، اور پہاڑی سلسلے کے ٹاپ پہ جانے کے بعد جب سینٹا اینا ہوا ڈھلوان سے نیچے آتی ہے تو کمپریس ہو جاتی ہے، اس کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ ہوا تنگ پہاڑی سلسلوں میں سے گزرتی ہے تو اس کی سپیڈ 40 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے بڑھ کے 100 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو میں چھوٹی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب ہوا ہائی پریشر پوائنٹ سے شروع ہو کے لو پریشر پوائنٹ تک آتی ہے تو اس کے بیچ میں پریشر کا جتنا فرق زیادہ ہوگا ہوا اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہائی پریشر پوائنٹ پہ ہوا ٹھنڈی ہوتی، ٹھنڈی ہوا ہونے کی وجہ سے ہوا زمین کے زیادہ پاس ہوتی ہے اور ہوا کلوز حالت میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پریشر زمین پہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور لو پریشر کیا ہوتا ہے ہوا کا کہ ہوا لو پریشر میں گرم ہوتی ہے، گرم ہونے کی وجہ سے ہوا پھیل جاتی ہے اور زمین سے اوپر اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کا جو پریشر ہے وہ زمین پہ کم سے کم ہوتا ہے۔ تو جب ہائی پریشر پوائنٹ سے ہوا لو پریشر پوائنٹ پہ آتی ہے اور ان کا فرق زیادہ ہوتا ہے، ڈفرنس پریشر کا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر ہوا کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ ٹھنڈی ہوا جو گریٹ بیسن سے چلنا شروع ہوئی، پھر پہاڑی سلسلے کے اوپر گئی ہے، اور پھر جب وہ ڈھلوان سے نیچے آئی ہے تو کمپریس ہوئی ہے، گرم ہو گئی ہے، اور جب پہاڑی سلسلوں میں سے گزری ہے تو اس کی سپیڈ 100 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے ہو چکی ہے۔ موٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کہ آپ اپنے باغیچے کو پانی لگانے کے لیے پائپ کا استعمال کرتے ہیں، تو اگر آپ پائپ کی نوزل کے اوپر ایسے انگوٹھا رکھ لیں تو نوزل کی جو دھار ہے پانی کی وہ تیز ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح ہوا کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو میں لاس اینجلس کا کچھ موسم کا حال بتانا لازمی یہاں پہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کی سردیوں میں لاس اینجلس کے اندر ٹھیک ٹھاک بارشیں ہوئی ہیں۔ ان بارشوں کی وجہ سے خرد رو نباتات، جھاڑیاں اور پودے، درخت وغیرہ ٹھیک ٹھاک اگے ہیں، لیکن پچھلے سال کی جو گرمی ہے ان میں مئی میں ہونے والی بارشیں بالکل بھی نہیں ہوئی اور انتہائی خشک گرمی کا موسم گزرا ہے۔ اپنا سردیوں کی بارشیں بھی نہیں ہوئی اور یہ انتہائی خشک سردیاں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ گریٹ بیسن سے چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں گرم ہوا میں کنورٹ ہوتی ہے اور سپیڈ پکڑتی ہے، اور جب یہ گرم ہوا 100 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے لاس اینجلس کے جنگلوں میں سے گزرتی ہے تو بنجر زمین ہے، جڑی بوٹیاں، درخت، پودے خشک ہو چکے ہیں۔ جب یہ ہوا ان نباتات میں سے گزرتی ہے تو وہاں پہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ دھواں اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ اس دھوئیں کو لوگوں نے صبح 10 سوا 10 کے درمیان دیکھا کہ جناب لاس اینجلس کے علاقے پلیسیڈز میں لاس اینجلس کے علاقے پلیسیڈز میں دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں، لیکن اس چیز کو لوگوں نے زیادہ اہمیت نہیں دی، زیادہ سیریس نہیں لیا، کیونکہ لاس اینجلس کے جنگلوں میں آگ لگتی رہتی ہے اور اس آگ پہ قابو پانے کے لیے ان کے پاس مناسب ذرائع موجود ہیں۔ لیکن وہ آگ 12 گھنٹوں کے اندر پلیسیڈز، ایٹن اور ہرسٹ کے علاقوں میں پھیل گئی۔ ہوا یہ کہ جناب پہلے دھواں اٹھنا شروع ہوا ہے، اس دھوئیں نے پھر آگ کی شکل اختیار کی ہے، اور اس کے بعد سے چھوٹے چھوٹے انگارے جو ہوا میں ٹریول کرتے ہوئے بلڈنگوں، عمارتوں کے اوپر جا کے لگے اور پھر وہاں کی عمارتوں نے آگ پکڑ لی ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جو لاس اینجلس میں گھر ہیں وہ لکڑی کے گھر بنائے جاتے ہیں، کیونکہ لاس اینجلس میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، تو زلزلوں سے بچنے کے لیے لوگ لکڑی کے گھر بناتے ہیں۔ اب تیز ہوا کے باعث بے شمار لکڑی کے انگارے، ووڈن سٹرکچر عمارتوں کے اوپر پڑے ہیں، لکڑی کی بنی ہوئی عمارتوں کے اوپر، بلڈنگ کے اوپر
پڑے ہیں اور بلڈنگز کے اوپر آگ لگنا شروع ہو گئی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ آگ بڑھتی گئی ہے اور اس آگ نے وہاں کا جو پورا سسٹم ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ گاڑیوں میں آگ لگی ہے، گاڑیوں کے بعد وہاں پہ بیٹری بنانے والی فیکٹری کے اندر بھی آگ لگ گئی ہے۔ اتنی خوفناک آگ یہ وہاں پہ لگی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو میں کچھ ہیومن ایررز بتاؤں گا کہ جناب ابھی تک اس آگ پہ قابو پراپر طور پہ کیوں نہیں پایا جا سکا۔ تو اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ وہاں کی جو چیف ہیں LAFD لاس اینجلس فائر ڈپارٹمنٹ کی جو چیف ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تو انہوں نے کہا کہ جناب اس لیول کی آگ کو نپٹنے کے لیے ہمارے پاس پراپر آلات نہیں ہے، ہمارے پاس عملہ کم ہے، اور پلس ہمارا بجٹ بھی 1 نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ ادارے کا جو بجٹ ہے وہ کم کیا گیا ہے۔ اور فی الحال صورتحال یہ تھی کہ جب ان کے ڈپارٹمنٹ کے فائر بریگیڈ کا عملہ جب فائر ہائیڈرنٹ تک پہنچا ہے تو فائر ہائیڈرنٹ تک کچھ خالی تھے، ان میں پانی ہی نہیں آ رہا تھا، اور جن میں پانی آ رہا تھا ان پانی کا پریشر اتنا نہیں تھا کہ جناب اس کو آگ تک پہنچایا جا سکے۔ فائر ہائیڈرنٹ وہ ڈیوائس ہے جو آپ نے عموماً فلموں میں دیکھی ہوگی کہ سڑک کنارے لگے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے، اور ان کو فائر بریگیڈ کا عملہ ایمرجنسی میں آگ بجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان فائر ہائیڈرنٹ کو سپلائی ایک واٹر ٹینک کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس واٹر ٹینک میں پانی اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک بلڈنگ کی آگ کو بجھایا جا سکے، لیکن یہ آگ ہی اتنی خوفناک تھی کہ پانی جلدی ختم ہو رہا تھا، پانی کا پریشر کم ہو رہا تھا، اور ان ٹینکس کی ریفل بہت لیٹ ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس میں جناب ایک واٹر ریزروائر ہے سینٹا ینس کے نام سے جو ایک واٹر ریزروائر ہے، یہ پچھلے 1 سال سے مرمت کے نام پہ بند پڑا ہے، اس میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر اس واٹر ریزروائر کے اوپر کوئی مرمت کا کام شروع بھی نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ ایک انسانی مسٹیک ایک اور بھی ہے کہ پلیسیڈز، ہرسٹ اور ایٹن کے کچھ علاقوں میں بجلی بھی بند نہیں کی گئی، کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب 100 میل پر گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہیں یا تیز آندھی چلتی ہے تو جناب حکومت گھروں کی بجلی بند کر دیتی ہے تاکہ کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ لیکن لاس اینجلس کے 3 یہ مین علاقے پلیسیڈز، ایٹن اور ہرسٹ کے کچھ علاقوں میں بجلی کی سپلائی متواتر جاری تھی جب یہ تیز ہوائیں آگ کے شعلے یا آگ کے انگارے یا اس میں انگلش میں کہتے ہیں ایمبرز کو لے کے بلڈنگز کی طرف آ رہی تھی، کیونکہ ہوا کی رفتار تیز تھی، اور اس ہوا کی تیز رفتار میں ایمبرز یا چھوٹے چھوٹے انگارے کہہ لیں جو جڑی بوٹیوں کے انگارے ہوتے ہیں، وہ شدت کے ساتھ جناب جب لکڑی کے اسٹرکچر کے اوپر پڑے ہیں تو وہ تمام کے تمام جل کے راکھ کا ڈھیر ہو چکی ہیں۔ کچھ بلڈنگز بچی ہیں، لیکن جو بچی بھی بلڈنگ ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے۔ تو یہ جناب وہاں پہ تھا ہیومن ایرر۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ سمندر کی طرف سے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے پلیسیڈز کی 39% آگ پہ قابو پایا جا سکے، اس کے علاوہ ایٹن کے بھی 65% آگ پر قابو پایا جا سکا۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پیر تک سینٹا اینا نامی ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک کے بعد دوسرا ایک جو افیکٹ ہے وہ لاس اینجلس کے موسم کی وجہ کہ موسم پہ ہو رہا ہے یا موسم کی وجہ سے انسانوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ جناب جو پہاڑیاں ہیں نا لاس اینجلس کی، وہ تقریباً 1500 میٹر تک چلی جاتی ہیں۔ تو 1500 میٹر کا جو ایریا ہے نا، جو ان کے پورے جنگلات کا ایریا ہے وہ جل کے راکھ ہو چکا ہے، ان کی جڑیں بھی جل چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو مٹی کے اوپر جو گرپ ہوتی ہے درختوں کی وہ کمزور ہو چکی ہے، بلکہ ختم بھی ہو چکی ہے۔ اب فروری کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، فروری کے مہینے میں اگر ایز پر روٹین بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ مڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، اور یہ ایک آفت سے دوسری آفت میں جانے کے مترادف ہے، اور یہ والی آفت پہلی والی آفت سے کسی بھی طور پہ کم خطرناک نہیں ہوگی۔ ذرا امیجن کریں کہ 1500 میٹر کی بلندی سے جب لینڈ سلائڈنگ ہوگی تو پھر گھروں کا کیا حشر ہوگا۔ جو گھر اوپر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس روڈ کے اوپر نیچے آئیں گے، اور جو گھر روڈ کے اوپر بنے ہوئے ہیں وہ بھی مڈ سلائڈنگ کی زد میں آ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔
فی الحال لاس اینجلس کی تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے لاس اینجلس پہ کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو، اور ایٹم بم گرانے کے بعد جو علاقے کی صورتحال ہوتی ہے بالکل لاس اینجلس کی صورتحال وہ ہو چکی ہے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہت سے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب یہ اللہ کا عذاب ہے ان پر آئے اور ان کو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں بھی قدرتی آفات آتی ہیں تو امریکی انتظامیہ پاکستان کی جہاں تک ہو سکتا ہے سپورٹ کرتی ہے، اور پاکستان بھی امریکہ میں ایسے موسمی جب تغیرات آتے ہیں، کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے جیسے کہ زلزلہ آنا، سیلاب آنا، تو پاکستان کے ڈاکٹر نرسیں اور پاکستان کا عملہ جو ہے وہ بھی امریکہ کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آگ نہیں دیکھتی کہ بندے کا مذہب کیا ہے، بندے کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ امریکن ہے یا پاکستانی ہے، وہ اچھا ہے برا ہے، آگ تو آگ ہے، اس نے ہر چیز کو، ہر انسان کو ختم کر دینا جو اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے کہ بددعائیں دیں اس بات پہ خوشی منائے کہ جناب وہاں پہ آگ لگی، ان کا نقصان ہوا ہے، ان کی سپورٹ کرنا اور ان کے حق پہ بیان دینا بہتر ہے کہ اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے، کیونکہ بہرحال جو لوگ لاس اینجلس میں رہتے ہیں وہ بھی آپ کے اور میری طرح کے لوگ ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، گھر آتے ہیں، اپنی فیملی سنبھالتے ہیں، تو ان کے نقصان پہ خوش ہونا یہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غلط ہے۔ یہ انتہائی غلط ہے جب پاکستان میں جب بھی زلزلے یا بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال ہوتی ہے یا زلزلے کی وجہ سے تباہ کن صورتحال کا سامنا ہوتا ہے تو امریکی لوگ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، اس میں حکومت بھی شامل ہوتی ہے اور پرائیویٹ ایجنسیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو اس موقع پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کم از کم میڈیا کے اوپر آ کے ان کی دادرسی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کے حال پہ رحم فرمائے، کیونکہ ابھی جو فروری میں بارشیں ہونی ہے، اگر بارشیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے مسئلے مسائل کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ پہ بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ہوسٹ اسد آکاش کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے جلد اگلی ویڈیو پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔